الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے شوال المکرم کا۔ رمضان کا مہینہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو نصیب فرمایا، اور اس رمضان کے مہینے میں جو جتنا رمضان کی رحمتوں سے اور برکتوں سے اور اس کے فیض سے فائدہ حاصل کر سکتا تھا، نفع اٹھا سکتا تھا، اس نے وہ فائدہ اٹھایا۔ ہر آدمی نے اپنی استطاعت کے بقدر اور اپنی ہمت کے بقدر اس رمضان کی رحمتوں سے اور برکتوں سے نفع اور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت ابھی پڑھی ہے خطبے میں، اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز سے شروع فرمایا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس سے پچھلی آیت کی طرف ذرا سا جانے کی ضرورت ہے کہ اصل بات کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ یہ آیت جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، یہ اس بات کی تکمیل ہے، اس آیت کی تکمیل ہے۔ آیت یہاں سے شروع ہوئی: ایام معدودات۔ دیکھو، یہ رمضان کا جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیب فرمایا، یہ چند گنتی کے گنے چنے دن ہیں، اس میں روزہ رکھ لو۔ آگے فرمایا: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ البتہ اس رمضان کے مہینے میں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر شرعی پر ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر اس سفر سے واپسی کے بعد اور اس مرض سے صحت یاب ہونے کے بعد پھر وہ جتنے روزے اس کے رہ گئے ان روزوں کو دوبارہ رکھ لیں، ان روزوں کی قضا کر لیں۔
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. یہاں ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی بتلا دی جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے روزے رہ گئے فدیہ کیا ہے. فوراً سوال یہ کرتے کہ جی فلاں اتنے روزے رہ گئے فدیہ کیا ہے. تو بار بار اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا رمضان میں بھی، اور ابھی پھر وہ جواب میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کے روزے جس کے رہ گئے اس کا فدیہ نہیں ہے، اس کو روزے رکھنے ہیں دوبارہ. بس یہ جب سننے میں آتا ہے تو بس پھر پریشانی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جان تو چھوٹی نہیں. یہ قرآن کا حکم ہے، جو روزے رہ گئے اس کا فدیہ نہیں ہے، ان روزوں کی قضا کرنی ہے، دوبارہ رکھنا ہے. اب نہ صحیح پھر بعد میں جب تندرست ہو جاؤ، جب صحت ہو جائے. اور یہ فدیہ اس شخص کے لیے ہے، اس آدمی کے لیے ہے جو ایسا بیمار اور ایسا مریض ہو کہ کسی بھی لمحے اس کے صحت یابی کی کوئی امید نہ ہو، جس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں کہا جاتا ہے شیخ فانی. ایسا بوڑھا آدمی ہے، ایسا مریض ہے، دائمی مریض ہے کہ جس کے آئندہ زندگی میں صحت یاب ہونے کی کوئی توقع نظر نہیں آتی. آج بیمار ہے، 5 سال تک جیے گا، 5 سال تک پھر بھی بیماری رہے گا. ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ نہیں تم روزہ نہیں رکھ سکتے. ایسے آدمی کے لیے فدیہ ہے. لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے اگر آدمی کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو اب اس روزے کا فدیہ نہیں، اس روزے کو رکھنا ہے بعد میں. خیر، تو قرآن کریم کی آیت میں ذکر کر رہا تھا کہ یہاں سے اصل بات شروع ہوئی. ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے، 29 دن کبھی 30 دن، ان میں روزہ رکھو. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اکثر لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی الحمدللہ پورے روزے اللہ تعالیٰ نے رکھوا دیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں، اور اس روزے کے جو اثرات ہیں وہ انسانی زندگی میں مرتب ہوں. اس کے بعد آگے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مشکل میں اور مشقت میں اور تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے. تمہیں مشقت میں تکلیف میں ڈال کر کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ نہ تمہارے روزوں کی ضرورت، نہ تمہارے اعتکاف کی ضرورت، نہ تمہارے نماز کی ضرورت. اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی تسبیح اور اس کی تحمید اور اس کی تقدیس کے لیے تو بزرگ اور برتر فرشتے کافی ہیں. اس کے بعد آگے فرمایا وہ آیت جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور بڑے عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو شروع کیا جو میں بات آج سمجھانا چاہتا ہوں. فرمایا کہ تم گنتی پوری کر لو. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، گنتی پوری کر لو. یہ ایک بہت بڑے وسوسے کا اور ایک بہت بڑے اس خیال کا جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب ہے. وہ خیال یہ پیدا ہوتا ہے اور رمضان بھر پیدا ہوتا رہا. ابھی بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، پتہ نہیں رمضان کے جو روزے رکھے، تراویح پڑھی، پورا قرآن کریم اول سے آخر تک سنا، اللہ تعالیٰ کیا پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. اعتکاف میں بیٹھے، راتوں کو جاگتے رہے، روزانہ تہجد پڑھتے رہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ اٹھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سیدھا ریز ہونا،
اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ کے ہاں پتہ نہیں قابل قبول ہے یہ نہیں. اور سچ بات یہ ہے کہ ہماری عبادتیں جو ہے وہ کتنا بڑے سے بڑا کوئی عابد اور زاہد ہو، ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی شان تو نہیں ہیں. 100% بات یہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نہ ہمارے سجدے اس قابل ہیں، نہ ہماری نمازیں اس قابل، نہ ہماری عبادتیں اس قابل. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی آنے کی، جھکنے کی، سجدہ ریز ہونے کی. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام اور احسان ہے. تو یہاں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ اچھا یہ جو تمہارے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے اور یہ خیال جو تمہیں ستا رہا ہے بار بار کہ پتہ نہیں میرے روزے، میری تراویح، میرا قرآن، میری نماز، میری دیگر عبادتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہیں یہ نہیں. فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اچھا چلو ایسا کرو گنتی پوری کر لو. تو اس میں ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت بڑا حوصلہ ہے اور بہت بڑی امید ہے. کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ گنتی پوری کر لو. کیا مانا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی ہمارے شان عبادت نہیں کر سکتا، ہمیں اچھی طرح پتا ہے. اور سچ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کو تو خیر پتہ ہی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے ہماری نماز کیسی ہے، ہمارا روزہ کیسا ہے. ٹھیک ہے نہیں کھایا نہیں پیا، جائز خواہشات تھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اس سے رک گئے. لیکن کیا صرف روزہ انہی چیزوں کا نام ہے؟ کان کے گناہ، آنکھ کے گناہ، زبان کے گناہ، دل کے گناہ، شیطانی خیالات، نفسانی خیالات، جی یہ سارے کام تو ہوتے رہے روزے کے ساتھ بھی، سب کام چلتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم گنتی پوری کر لو، جیسے تیسے بھی گرتے پڑتے تعداد پوری کر لو، بس انشاءاللہ ہم اس پر اجر اور ثواب جو ہے وہ تمہیں عطا فرما دیں گے. ہمیں پتہ ہے تم ہمارے شان تم عبادت نہیں کر سکتے، لیکن چلو اتنا تو ہے کہ تم نے بات مانی ہماری. اتنا تو ہے کہ ہم نے کہہ دیا تھا روزہ رکھو، تم نے 30 روزے پورے کر لیے. اتنا تو تھا کہ ہم نے کہا کہ تراویح پڑھو، تمہیں پورا قرآن تراویح میں سن لیا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کر لو. باقی اس نقل کو اصل کے مطابق بنانا یہ ہمارا کام ہے، ہم انشاءاللہ اس کو قبول بھی کر لیں گے، اور اس پر جس اجر اور ثواب کا ہم نے وعدہ فرمایا وہ اجر اور ثواب بھی ہم تمہیں ضرور دے دیں گے. اب ایک آدمی جو ہے، تو میں نے کیا عرض کیا کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت ہم لوگوں کے لیے بڑے حوصلے کی ہے، بڑے حوصلے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنتی پورے کرنے والوں میں شامل فرما دیا. بس آگے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس نے گنتی بھی پوری نہیں کی، اس کے لیے ہے یہ سوال، اس کے لیے ہے سوال یہ نشان کہ ہم نے تو کہا تھا کہ گنتی پوری کرو، تم سے یہ بھی نہیں ہوا، تم نے روزے بھی چھوڑ دیے، تراویح بھی نہیں پڑی، دیگر عبادتیں جو رمضان میں عام مسلمان ادا کر رہے تھے وہ بھی تم سے نہیں ہو سکا. اچھا اس کے بعد آگے کیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، آگے ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اس سے نماز عید کی طرف اشارہ ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. اور ہم سب نے ابھی عید کی نماز پڑھی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ عید کی نماز میں تکبیرات وہ پڑھی جاتی ہیں اور تکبیرات کی کثرت ہوتی ہے. چنانچہ آپ نے خطبے میں بھی دیکھا ہوگا، خطبہ شروع بھی ہوا تکبیر سے اور خطبہ ختم بھی ہوا تکبیر پر، اور درمیان میں پہلے خطبے میں 7 دفعہ یا 9 دفعہ تکبیریں کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات
یہ بھی تم نے پڑھی ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اللہ نے تمہیں توفیق دی، عید کی نمازی پڑھنے کی توفیق دی، تکبیرات زائد کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس عید کے مجمع میں تم سب کی مغفرت بھی کر دی اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد اب آگے ایک جملہ الگ سے ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ یہ قرآن کا ایک عجیب معجزہ ہے، اور وہ جملہ ایسا ہے کہ بالکل ہمارے حالات پر وہ جملہ صحیح معنوں میں 100% منطبق ہوتا ہے. آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. ذرا سا سمجھیں بات غور سے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے پیغمبر آپ سے اگر میرے بارے میں لوگ پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون. جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. تو یہاں یہ بات بتا دی کہ کسی آدمی کے ذہن میں یہ خیال اور یہ تصور نہ آئے، یہ ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اب رمضان چلا گیا تو اللہ تعالیٰ تو رمضان میں بہت قریب تھے، اللہ تعالیٰ نے تو اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے تھے، مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جھوم جھوم کر برس رہی تھی. اب رمضان گئے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اگر آپ سے میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیں کہ جو اللہ رمضان میں قریب تھا وہ رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے تمہارے قریب ہے، بشرطے کہ تم اس کو پکارو جس طرح رمضان میں پکارتے تھے اسی طرح رمضان گزرنے کے بعد بھی پکارو. تو یہاں یہ بات بتلا دی کہ دیکھو یاد رکھنا تم رمضان کے بندے نہیں ہو، تم رحمان کے بندے ہو. نہیں سمجھے بات؟ میں 2 جملوں میں نے بات سمیٹ دی ساری. یہ بات بتلا دی کہ تم رمضان کے بندے نہیں ہو، رحمان کے بندے ہو. رحمان رمضان کے اگر بندے ہوتے تو رمضان چلا گیا، اگر رمضان چلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بھی چھٹی ہو گئی. نہیں، تم رحمان کے بندے ہو. رحمان جو ہے وہ حی لا یموت، وہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. جس طرح رمضان میں جس جوش اور جذبے سے تم اس کی عبادت کرتے تھے وہی جوش اور جذبہ تمہارا رمضان کے بعد بھی باقی رہنا چاہیے. یہ اب آگئی اصل بات جو مجھے شروع کرنی تھی. اس سے پہلے یہ ساری تمہیدات تھی جو میں نے بات سمجھائی کہ رمضان میں جس طرح تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، رمضان میں جس طرح تم تگ و دو کرتے تھے، عبادت میں محنت کرتے تھے، گناہ سے بچنے میں اپنی طاقت استعمال کرتے تھے، اسی طریقے سے رمضان گزرنے کے بعد بھی یہ چیزیں آنی چاہیے. اب آپ دیکھیں فجر میں ماشاءاللہ ایسا رش ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ شاید جمعے کا دن ہے. فجر میں رمضان گزر گیا، اب تلاش کر رہے ہیں، مسجد تلاش کر رہی ہے کہاں چلے گئے وہ نمازی. سال بھر کی رخصت پر چلے گئے یا کئی بلوں میں گھس گئے، کہاں رہ گئے، کہاں چلے گئے. تلاش کر رہے ہیں، در و دیواریں تلاش کر رہی ہیں کہاں ہے وہ جذبہ جو رمضان میں تھا. پہلی صف میں عجیب ترتیب تھی، عجیب. میں تو کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اب رمضان گزر گیا، یہ پہلی صف میں ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب رمضان آئے یہ پیچھے چلے گئے. ایسے ہی ہے، یہ پیچھے چلے گئے، نئے لوگ جو ہے وہ آگے آ گئے. پھر اس کے بعد جب آخری عشرہ آیا تو جو پیچھے تھے ان کو اور پیچھے دھکیل دیا، وہ نئے اور آ گئے. کون سے؟ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، انہوں نے ان کو بھی پیچھے کر دیا، اب تم بھی پیچھے جاؤ. اب وہ آگے آ گئے. اب جب رمضان گزرا تو وہ بھی رخصت، اور جو سب سے پہلے پیچھے تھے اب دوبارہ وہ واپس اپنی جگہ پر وہ پھر آگے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، پھر آگے اپنی جگہ پر. اب رمضان آئے گا پھر پیچھے چلے جائیں گے. تو کہنا اور بتلانا یہ مقصود ہے کہ دیکھو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھو کہ رمضان کے بعد بھی وہی اللہ تعالیٰ ہیں.
وہی اللہ کی رحمتیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول عطا فرمایا تھا، نیکی کرنا آسان تھا، گناہ سے بچنا آسان تھا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں. نہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. آؤ، وہی جذبہ تمہارے دل میں ہونا چاہیے جو جذبہ رمضان کے دنوں میں تھا. یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ رمضان گزرا تو اب قرآن کی تلاوت کی بھی چھٹی، رمضان گیا اب نمازوں کی بھی چھٹی، رمضان گیا جو پہلے تہجد پڑھتے تھے 2-4 رکعت اس کی بھی چھٹی، رمضان میں دعاؤں کا، تسبیحات کا، ذکر اور اذکار کا، دعاؤں کا اہتمام تھا. رمضان گیا یہ سب چیزیں رخصت ہو گئی، ختم ہو گئی. نہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کو رمضان کے بعد بھی زندگی میں باقی رکھنا ہے. اور میں نے حدیث جو ابھی آپ کے سامنے ابھی پڑھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جو مقدار میں اگرچہ کم ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو، لگاتار ہو، بغیر وقفے ہو، بغیر ناغے کے ہو. اللہ تعالیٰ اس عمل میں برکت ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل میں برکت ڈال دے. ٹھیک ہے، رمضان میں آدمی نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کیا ہوا تھا، اب ظاہر ہے کاروبار ہے، روزگار ہے، آدمی محنت مزدوری کرتا ہے، دکان ہے، بیوی بچے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، 20 رکعت تراویح نہ پڑھو. 20 رکعت تراویح تو اب نہیں ہے نا، ختم ہو گئی. کم سے کم اب چند رکعتیں تو پڑھ سکتے ہو یا نہیں پڑھ سکتے؟ تہجد میں روز آنا اٹھتے تھے آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، سحری سے پہلے گھنٹوں تہجد پڑھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے. چلو اب اتنا کرو کہ فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں 2-4 رکعت پڑھ لو، 10-15 منٹ نکال لو. رمضان میں نہ جانے کتنے پاروں کی تلاوت ہوتی تھی، کوئی 10 پارے پڑھ رہا ہے، کوئی 15 پارے پڑھ رہا ہے، کوئی 12 پارے پڑھ رہا ہے. آپس میں مسابقہ چل رہا ہے، ایک دوسرے سے کو آگے پیچھے چھوڑنے کا ایک مسابقہ ہے. چلو اب کم سے کم 1 پارہ تو پڑھ لو، 2 پارے تو پڑھ لو. جہاں 10 پارے پڑھتے تھے اب 2 پارے پڑھ لو. لیکن اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے رمضان گزرنے کے بعد وہ ساری کی ساری چیزیں اگر رخصت ہو گئی تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے. اور وہ المیہ کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری جن عبادتوں کو قبول فرماتے ہیں، تمہاری جن عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اس قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ دوبارہ ان عبادات کی توفیق مل جائے، ان عبادات کے ادا کرنے کی دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جائے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی عبادت کو قبول فرما لیا. اب میں یہ اپنے آپ سے میں پوچھوں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، ہم میں سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے، اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور یہ دیکھے کیا میری رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. بس سمپل سا سوال ہے، ہر آدمی پوچھ لے اپنے آپ سے. کیا نمازوں کا میں اہتمام اسی طرح کر رہا ہوں جس طرح رمضان میں تھا؟ کیا قرآن کریم کی تلاوت کا معمول جو رمضان میں تھا وہ ابھی بھی ہے یا ناغا ہو رہا ہے؟ تہجد میں رمضان میں تو بڑے جوش و خروش سے میں اٹھتا تھا، اب بھی تہجد پڑھ رہا ہوں یا فجر بھی جا رہی ہے؟ اگر تو جواب مثبت ہے اور جواب جو ہے وہ ہاں میں ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ الحمدللہ رمضان کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئیں. میرا خیال بات نہیں سمجھ آ رہی. رمضان کی عبادتیں، رمضان کا اٹھنا، رمضان میں تلاوت کرنا، صف اول میں نماز پڑھنا، گناہوں سے جس طرح رمضان میں بچ رہے تھے ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا ہے. تو الحمدللہ خوشی کی بات ہے. یہ بات باعث مسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لیا. لیکن وہ کسی نے بہت اچھا کہا، کہنے والے بس اوقات بات ایسی کہہ دیتے ہیں کہ ایک چاند نکلا تھا، مسجدیں بھر گئی تھیں، پھر ایک چاند نکلا
کہ مسجدیں ویران ہو گئیں. ایک چاند نکلا مسجد بھر گئی تھی. کیا ماحول تھا, ہر نماز ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے, ہر نماز مسجد بھری ہوئی, جس کو دیکھو وہ عبادت میں مشغول. اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ تلاش کرنا پڑ رہا ہے, بھائی کہاں ہے وہ بزرگ, کہاں ہے وہ صاحب جو صف اول کے لیے لڑتے تھے, آگے بیٹھنے کے لیے گھنٹوں پہلے آتے تھے, کہاں ہے, نظر نہیں آ رہے. مسجد وہی ہے, جگہ وہی ہے, اللہ تعالیٰ وہی ہے, عبادت اللہ تعالیٰ کی وہی ہے, ساری چیزیں وہی ہیں, بس صرف رمضان رخصت ہوا ہے, اللہ تعالیٰ تو رخصت نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ تو ابھی بھی موجود ہے. جس رب کی عبادت تم رمضان میں کر رہے تھے وہ رب تو ابھی بھی موجود ہے, وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تو یہ عبادات کی قبولیت کی یہ نشانی ہے, عبادات کی قبولیت کی یہ نشانی ہے کہ جن عبادات کی توفیق رمضان میں مل رہی تھی, رمضان کے گزرنے کے بعد بھی آدمی اس پر استقامت کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور ان اعمال کو ابھی بھی اختیار کیے ہوئے, تو یہ سمجھ لو کہ انشاءاللہ رمضان کی عبادت اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لی, رمضان کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی, اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال پر رمضان کے گزرنے کے بعد بھی استقامت عطا فرمائی ہوئی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر ایسا نہیں ہے تو سوچنے کی بات ہے, تو سوچنے کی بات ہے. اور دوسری بات کہ یہ رمضان جو اللہ تعالیٰ نے رمضان جو ہم نے گزارا ہے, بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروائے, ہم نہیں کر سکتے تھے, کمزور تھے, اللہ نے کروائے. ان سارے کے سارے کاموں کے کرانے سے مقصود کیا تھا کہ ان کاموں کی تمہارے اندر عادت پیدا ہو جائے, یہ چیزیں تمہارے مزاج کا حصہ بن جائیں, ان کاموں کے کرنے میں تمہیں اب دشواری نہیں ہونی چاہیے. بھائی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ بھی تو ہو سکتا تھا رمضان کے 30 روزے مسلسل نہ ہوتے, اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ اچھا بھائی ہر مہینے 3 دن روزے رکھ لو, یا ہر مہینے 5 دن روزے رکھ لو, اس مہینے 5 دن روزے رکھ لو, اگلے مہینے پھر 5 دن روزے رکھ لینا, اس سے اگلے مہینے پھر 5 دن, یہ بھی تو ہو سکتا تھا. لیکن یہ جو روزوں میں, عبادات میں, قرآن کریم کے سننے اور سنانے میں جو تسلسل رکھا, یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہ تمہارے مزاج کا حصہ بن جائیں, یہ عبادات تمہارے مزاج میں داخل ہو جائے, تمہاری عادت بن جائے, تمہیں دشواری نہ ہو. اور سچ بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے رمضان کو اس طریقے سے گزارا ہے, کسی کے بارے میں ہم رائے نہیں دے سکتے, میں اپنے بارے میں جانتا ہوں, آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں, کوئی کسی کے بارے میں رائے نہیں دے سکتا. اگر تو میں نے یہ رمضان اس طریقے سے گزارا جیسے گزارنا چاہیے تھا, تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان گزرنے کے بعد بھی ان اعمال کو کسی نہ کسی درجے میں ہم کر رہے ہوں گے, اگرچہ مقدار کم صحیح, اگرچہ مقدار کم. بھائی 10 پارے پڑھ رہے تھے رمضان میں, اب 2 پارے پڑھ رہے ہیں, چلو الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جس طرح رمضانوں میں تہجد میں ناغہ نہیں تھا, اب رمضان گزرنے کے بعد بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں روزانہ اٹھنے کی. رمضان میں زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے, اللہ تعالیٰ وہ کام ابھی بھی الحمدللہ کرا رہے ہیں. رمضان میں گناہوں سے, بہت سارے گناہوں سے اللہ نے بچایا, رمضان کے بعد بھی ان گناہوں سے بچ رہے ہیں. تو خوش ہونے کی بات ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال پر ہمیں استقامت عطا فرمائی ہے. تو اس لیے بھائی میری درخواست یہ ہے کہ ہم اب اپنی زندگی کا جائزہ لیں, ہم اپنا محاسبہ کریں, اپنے اعمال کو جانچیں اور پرکھیں, دیکھیں. اگر تو ان اعمال میں کہیں کمی آ رہی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے. نماز میں سستی ہو رہی ہے تو یہ خطرناک بات ہے.
اس لیے جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں سب سے پہلا اہتمام تو ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات کا کرنا چاہیے کہ رمضان میں جس طرح ہم نمازیں پڑھتے رہے اسی طرح وہ فرض نمازیں آج بھی ہیں، وہ نمازیں آج بھی ہم پر فرض ہیں۔ اس کو علماء نے ایک اور انداز سے تعبیر فرمایا۔ بعض علماء نے اس کو یوں تعبیر کیا، ایک ہے چھوٹا روزہ جو بھی ہم نے رکھا ہے، اور ایک ہے بڑا روزہ۔ چھوٹا روزہ کیا ہے؟ جو بھی رمضان میں ہم رکھ کر آئے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور جائز خواہشات سے رکے رہنا، یہ چھوٹا روزہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ بھئی اب کھاؤ پیو، اب جو پابندی تھی تھوڑے سے وقت کے لیے اب وہ پابندی ہٹا دی، اب کرو کھاؤ، یہ چھوٹا روزہ ہے۔ اور ایک ہے بڑا روزہ۔ بڑا روزہ کیا ہے؟ بڑا روزہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر، سمجھ لیں بات، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرنے دم تک، جب تک کہ جان اور روح نہیں نکلتی اس وقت تک کہ اللہ کی مان کر زندگی گزارنا، یہ بڑا روزہ ہے۔ اب اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر میرے ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے، جو فرائض رکھیں وہ مجھے ادا کرنے ہر حال میں، چاہے میں کتنا مصروف ترین آدمی دنیا کا کیوں نہ بن جاؤں۔ جن محرمات اور جن ممنوعات سے اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا ہے اس سے مجھے رکنا ہے۔ رمضان میں بھی رک رہے تھے، رمضان کے بعد بھی رکنا ہے۔ یہ ہے بڑا روزہ، یہ ہے بڑا روزہ۔ تو چھوٹا روزے کی اللہ تعالیٰ نے مشق کرائی ہمیں اس لیے تاکہ بڑے روزے کی عادت پڑ جائے۔ جس طرح گناہ رمضان میں کرنا گناہ تھا، اسی طریقے سے وہ گناہ ابھی بھی کرنا گناہ ہے، اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ بھائی نمازوں میں ہمیں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ نماز میں جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اسی طرح کا اہتمام ہماری زندگی میں آنا چاہیے جو اہتمام رمضان میں تھا۔ تو اللہ نے چاہے انشاءاللہ اگر اسی عادت ڈالیں گے تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیریں، بھلائیاں، عافیتیں، سلامتی، عزتیں، ترقی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نماز کا اہتمام اسی طرح ہونا چاہیے، اس میں سستی کرنا یا اس کا اہتمام نہ کرنا یہ نقصان دہ بات ہے۔ نمبر 2، تہجد میں اٹھنا چاہیے۔ راتیں اتنی لمبی ہیں، جلدی سوئیں، سویرے اٹھیں۔ اور اگر کسی آدمی کو اس بات کا خطرہ ہے کہ بھئی میں تہجد میں نہیں اٹھ سکتا تو وتر سے پہلے 2-4 رکعت نفل نماز پڑھ لے، صلاۃ اللیل کی نیت سے، تہجد کی نیت سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تہجد کا، لیکن فجر کی نماز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ گھر میں پڑھیں۔ فجر کی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر فجر کی نماز میں بھی رخصت ہو رہی ہے، چھٹی ہو رہی ہے، اور رمضان میں ماشاءاللہ صف اول میں تھے، اب فجر کی نماز کی چھٹی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کو جیسے گزارنا چاہیے تھا وہ رمضان میں نہ گزار سکا، اور اس رمضان کی نیکیوں کے جو اثرات تھے وہ میری زندگی میں مرتب نہیں ہوئے۔ تو اس کا اہتمام اول بہتر تو کوشش یہی ہے کہ تہجد میں اٹھنا چاہیے، ہر آدمی کو اٹھنا چاہیے۔ نمبر 3، روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو پہلا کام اگر ہمارا ہو تو وہ ہو قرآن کریم کی تلاوت کا معمول۔ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول، اس کے بغیر ہر چیز کو ہم اپنے اوپر حرام کر لیں، ہر چیز کو حرام کر لیں۔ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہوگی، پھر اس کے بعد کوئی کام ہوگا دنیا کا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ان تمام کی تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عادت ڈلوائی ہے رمضان کے مہینے میں، اور ہم ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ اب کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اب صرف ذرا سی ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہے، بس کوئی مشکل نہیں ہے، سب کام آسان ہے۔
اتنے مشکل کام ابھی ہم نے کیے ہیں، 1.25 گھنٹے کی، 1 گھنٹہ 10 منٹ کی تراویح ہم پڑھتے رہیں، تو 15 منٹ پہلے اٹھ جانا، یہ 20 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جانا، کون سا اس میں مسئلہ ہے؟ اسی طریقے سے سب سے اہم بات، عبادات اپنی جگہ، نماز روزہ اپنی جگہ، قرآن کریم کی تلاوت اور تسبیحات، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تیسرا کلمہ استغفار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ سب سے اہم کام یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا ہم اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اگر یہ اہتمام کر لیا، اور ان گناہوں میں بھی خاص طور پر میں جس گناہ کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، وقت ہو چکا ہے، جس گناہ کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے زبان کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کی بہت تفصیلات ہیں، اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، زبان کے گناہوں سے، اور ہر آدمی سمجھتا ہے کوئی ایسا پاگل نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ جس کو یہ بات نہ پتا ہو کہ زبان کے گناہ کیا ہیں۔ اگر اس کو قابو کر لیا، رمضان کے بعد کی زندگی میں جو اب شروع ہو گئی ہماری، تو سمجھ لیں کہ انشاءاللہ بہت کچھ ہم نے حاصل کر لیا۔ اور اگر وہ زبان اسی طریقے سے بے باکی سے چلتی رہی جیسے رمضان میں چل رہی تھی یا رمضان سے پہلے چل رہی تھی، تو پھر آپ اپنے دل میں خوش ہوتے رہیں کہ جی میں نے تو اتنے قرآن ختم کر لیے، اور میں نے یہ کر لیا، اور میں نے وہ کر لیا۔ اصل مقصد جو اس عبادت کا ہے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم اب احتیاط کی زندگی گزارنے لگو، تمہارے اندر اب ذرا سا گناہ کرتے ہوئے جھجک تمہیں محسوس ہونے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری کے ساری چیزوں کو ہمارے اندر پیدا بھی فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو کرنا بھی ہمارے لیے آسان کر دیں، اور جتنے کام ہم نے رمضان میں کیے ہیں اللہ تعالیٰ اب بقیہ زندگی میں ان کاموں پر استقامت کے ساتھ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، اللہ کے سامنے روتے رہیں، صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، بس شرط یہ ہے کہ ذرا سا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرائض کا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔